حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مدنی کریم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئی تھی۔ جب میں لوٹ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے دریافت کیا، پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ مدنی کریم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے حضور واپس جائیے، کم کرا لیجئے، کیونکہ امت اتنی کمزور ہے، امت اتنی طاقت نہیں رکھتی تو 50 وقت کی نمازیں پڑھ سکیں۔ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واپس جاتے ہیں اور اپنی گنہگار کمزور امت کا خیال کرتے ہوئے نمازیں کم کراتے ہیں۔ اسی طرح 45 وقت کی نمازیں معاف کرا لیتے ہیں، صرف 5 وقت کی نمازیں رہ جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں، اللہ کے کلام میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی بندہ سچے دل سے خضوع اور خشوع کے ساتھ عشق مصطفیٰ سینے میں بسا کر اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقتوں کی 50 وقت کی نماز فرض تھی، وقتوں میں تو کمی ہو گئی کہ 45 معاف ہو گئی، 5 رہ گئی، لیکن اگر کوئی بندہ سچے دل سے عشق مصطفیٰ سینے میں بسا کر اگر 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 50 وقت کی نماز کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اس لیے نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، بچیوں، نماز کی پابندی کرو، نماز پڑھو، اس لیے کہ نماز گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ مدنی کریم نے ارشاد فرمایا جو میری طرح وضو کرے پھر ظہر کی نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی وہ گناہ جو فجر کی نماز اور ظہر کی نماز کے درمیان کیے تھے، پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے درمیان ہونے والے گناہ کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، اور جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے بندہ تو اس کے عصر اور مغرب کے بیچ میں جو گناہ بندہ کرتا ہے اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد جب عشاء کی نماز بندہ پڑھتا ہے، رب کے سامنے جھکتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان ہونے والے گناہ کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور فجر کی نماز پڑھے تو عشاء اور فجر کے درمیان ہونے والے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور یہی وہ نیکیاں ہے جو برائی کو دور کر دیتی ہے اور انسان کو ایسا پاک و صاف کر دیتی ہے جیسا کہ آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے جا رہے تھے، آپ کی نظر ایک سفید نورانی جانور پر پڑی۔ دیکھتے کیا ہے کہ وہ جانور دریا کے کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کا بدن میلا ہو گیا۔ پھر وہ جانور وہاں سے نکل کر دریا میں نہاتا ہے، جس سے پھر وہ سفید ہو جاتا ہے۔ وہ جانور اس طرح 5 مرتبہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جانور کی اس حرکت کو دیکھ کر بڑے تعجب ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو تعجب دیکھ کر ارشاد فرمایا، یہ جانور، یہ پرندہ جو آپ نے دیکھا ہے، یہ امت محمدیہ کے نمازیوں کی مثال ہے، اور یہ کیچڑ ان کے گناہوں کی مثال ہے، اور دریا ان کی نمازوں کی مثال ہے۔ اس کیچڑ میں لوٹنا گناہوں کی مثال ہے۔ جس طرح یہ جانور کیچڑ میں لوٹا، نہا دھو کر پاک و صاف ہو گیا، اسی طرح امت محمدیہ کے گناہگار لوگ
ان 5 نمازوں کے سبب اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے۔ جب بندہ اگر 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ میرے عزیزوں، کس قدر خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ امت محمدیہ میں پیدا ہوئے ہیں، کہ تمام امتوں سے افضل ہے۔ ہماری عبادت تمام امتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اگر ہم سے بشریت کی بنا پر گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نمازوں کے طفیل ہمارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے۔ 5 وقت کی نمازیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں، ان کا احسان ہے کہ جس سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم نماز سے بالکل غافل ہیں، نماز سے دور ہیں، ہم نماز سے دور ہیں، ہم نماز پڑھنا نہیں چاہتے، ہم نماز سے اتنی دور ہیں کہ ہم اپنے پیشانیوں کو رب کی بارگاہ میں جھکانا نہیں چاہتے۔ اس لیے کہ بریلی کی امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ارشاد فرمایا کہ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم طرز سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پوری زندگی میں کبھی بھی نماز تم سے قضا نہ ہو پائے، نماز پڑھو، اور تم روزانہ بے شمار گناہ تم سے ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، رات و دن ہم گناہوں میں ملوث ہیں، ایک لمحہ ہمارا گناہوں میں گزرتا ہے، لیکن ہم کو اتنی مہلت نہیں کہ اللہ کے سامنے سر جھکا کر نماز ادا کریں اور اپنے گناہوں کو معاف کرائیں، اللہ کے سامنے روئیں، اس لیے کہ اللہ کو رونا پسند ہے، ان کے سامنے آنسو بہائیں۔ برادران ملت، یہ دنیا چند دن کی ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ موت کب آ جائے۔ اگر ہم اسی طرح نماز سے غافل رہے تو سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ دونوں جہاں میں سر خروئی چاہتے ہیں، اگر آپ دونوں جہاں میں سر بلندی چاہتے ہیں، اگر دونوں جہاں میں عزت چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ و رسول کو خوش کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی سے نماز شروع کر دیجئے اور نماز کی پابندی کرنا شروع کر دیجئے۔ جب نماز پڑھیں گے اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اگر آپ سچے دل سے نبی کا عشق سینے میں بسا کر نماز کی پابندی شروع کر دیے تو آپ کا چہرہ سورج کی طرح چمکے گا۔ نزہت المجالس میں لکھا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو نمازیوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا۔ پہلا گروہ جب جنت میں داخل ہوگا تو ان کے چہرے آفتاب کے مانند روشن ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم کون لوگ ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر فرشتے پوچھیں گے کہ تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ نمازی کہیں گے کہ اذان کی آواز سنتے ہی، اذان کی آواز سننے سے پہلے ہی ہم مسجد میں موجود رہتے تھے۔ پھر دوسرا جو اس کی جماعت کا ہوگا جنت میں داخل ہوگا۔ دوسرا گروہ جنت میں داخل ہوگا جن کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے ہم دنیا میں نماز پڑھنے والے تھے۔ فرشتے ان سے سوال کریں گے تمہاری نماز کا کیا حال تھا؟
وہ کہیں گے ہم اذان سے پہلے وضو کر لیتے اور جب اذان سنتے فوراً مسجد میں حاضر ہو جاتے۔ تیسری جماعت وہ جنت میں داخل ہوگا جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں نماز پڑھا کرتے تھے، تو فرشتے پوچھیں گے کہ تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے ہم اذان سننے کے بعد وضو کیا کرتے تھے، جہاں تک ممکن ہو سکے وقت ہوتے ہی نماز کے لیے وضو کر کے تیار ہو جانا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، مدنی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس نمازی اور پروردگار عالم کے درمیان جو حجابات ہوتے ہیں ہٹا لیے جاتے ہیں، اور حوران جنت اس کا استقبال کرتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ واقعی نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ نمازی جنت کے مہمان ہیں، حوران جنت اس نمازی کا استقبال کرتی ہے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی لکھتے ہیں کہ مومن بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس سے 10 صفیں فرشتوں کی تعجب کرتی ہے، اور ہر صف 10,000 کی ہوتی ہے۔ ان فرشتوں کی تعداد 1,00,000 ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان 1,00,000 فرشتوں کے سامنے اس نمازی بندے پر فخر کرتا ہے۔ مدنی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا بھاگتا ہے اور کہتا ہے افسوس، انسان کو سجدہ کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کر لیا اور اس کو جنت ملی، مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا، مجھے جہنم ملی۔ محترم حضرات، اگر آپ شیطان کو رلانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان آپ سے دور ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں، تو آج ہی نماز شروع کر دیجئے، نماز شروع کر دیجئے۔ مدنی کریم نے ارشاد فرمایا کہ نماز اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، ملائکہ کی محبت کا باعث ہے، ایمان کی اصل ہے، دعا کی قبولیت کا سامان ہے، دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے، شیطان کی ناراضگی کا سامان ہے، اعمال کے مقبول ہونے کا ذریعہ ہے، رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، جسم کی راحت کا سبب ہے، قبر میں چراغ ہے، قبر کے اندر بچھونا ہے، منکر نکیر کے لیے جواب ہے، قیامت تک کے لیے قبر میں نماز مونس و غمخوار ہے، اور جب قیامت ہوگی تو یوں ہی نماز اس کے اوپر سائبان کی طرح ہوگی، اس کے سر کا تاج اور بدن کا لباس بنے گی، اس کے اور دوزخ کے درمیان حائل ہوگی، اللہ کے حضور مومنین کے لیے حجت اور دلیل بنے گی، میزان عمل میں انتہائی وزنی ہوگی، اس لیے سے نماز کی پابندی کیا جائے گا۔ ہمارے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اسے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی توفیق مل جائے۔ بزرگان دین نماز کی بڑی قدر کرتے تھے، انہیں نماز سے بڑی محبت ہوا کرتی تھی، اور ہر حال میں اپنی پسند کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قربان کیا کرتے تھے۔ نمازیوں، اگر تم سمجھ جاؤ تو تمہاری معراج ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز ارشاد فرمائے گا، اے میرے فرشتوں، میرے ہمسایہ کو بلاؤ، تو فرشتے تعجب کریں گے اور حیران و پریشان ہو کر عرض کریں گے، اے پروردگار عالم، تو مکان و زبان سے پاک ہے، تیرے ہمسایہ کون ہو سکتے ہیں؟ تو حکم الہی ہوگا
میرے ہمسایہ میرے وہ بندے ہیں جو مسجدوں کو میرے ذکر سے آباد رکھتے تھے، قرآن شریف کو شوق سے پڑھا کرتے تھے اور اس کو ہدایتوں پر عمل کرتے تھے، یہی وہ لوگ ہیں جو میرے ہمسایہ ہیں۔ اس میں غور کرنے کی بات ہے، غور کیجئے ذرا کہ اللہ تبارک و تعالی مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو اپنا ہمسایہ کہہ رہا ہے۔ انسان کے لیے اس سے بڑی معراج کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے تو مدنی کریم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، یعنی نماز مومنین کی معراج ہے۔ ایک واقعہ ابھی ایک نماز بڑھیا کا ذہن میں آ گیا تو آپ کو سناتا چلتا کہ جب قوم نوح علیہ السلام پر طوفان آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور ایک بڑھیا سے وعدہ کر لیا کہ جب طوفان آئے گا تو تم کو بھی ساتھ لے لوں گا۔ جب طوفان آیا سبوں کو کشتی پر سوار کر لیے، بڑھیا کا بالکل دھیان نہ رہا، اس کا خیال نہ رہا، بھول گئے۔ طوفان آیا، تباہی مچاتا رہا اور بڑھیا اپنی جھونپڑیوں کے اندر نماز میں مشغول رہی۔ آپ بے حد افسوس کرنے لگے جب بڑھیا کی جھونپڑی کے پاس سے گزرنے لگے تو دیکھا کہ بڑھیا عبادت الہی میں مشغول ہے۔ آپ نے اس کو سلام کیا، بڑھیا بولی کیا طوفان آ گیا؟ اے نوح علیہ السلام کیا طوفان آ گیا؟ تو آپ نے فرمایا طوفان آ کر گزر گیا، کیا آپ کو خبر نہیں؟ بڑھیا بولی مجھے کوئی خبر نہیں، میں تو یہاں نماز میں مصروف تھی، اللہ کی نماز پڑھتی تھی، اللہ کی بندگی کرتی تھی، میں تو یہاں اللہ کے ذکر میں مشغول تھی۔ دیکھا آپ نے بڑھیا نماز کے صدقہ طوفان نوح سے نجات پا گئی۔ اگر عشق رسول میں نماز پڑھے تو ہم بھی طوفان عذاب سے نجات پا سکتے ہیں۔ اس زمین کی تمنا تو دیکھو، زمین تمنا کیا کرتی ہے۔ مدنی کریم نے ارشاد فرمایا کوئی صبح و شام ایسی نہیں کہ زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے کو نہ پکارتا ہو کہ کوئی آج نیک بندہ تم پر گزرا ہے جس نے مجھ پر نماز پڑھی ہو یا ذکر الہی کیا ہو۔ اگر ہاں کہے تو اس کے سبب اپنے اوپر بزرگی کا تصور کرتا ہے۔ ایک جگہ مدنی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ باندھ کر اس کے سر پر رکھے جاتے ہیں، جب بندہ رکوع میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں، نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو سارے گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے، اللہ ان کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ محترم سامعین، آج ہم اپنے معاشرہ کا جائزہ لیں اور اپنے گھر کا جائزہ لیں۔ بے شمار لوگ نماز سے غفلت کر رہے ہیں۔ آج مسلمان اس بات کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دیتے کہ ہم کو نماز پڑھنا ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں نمازی کے لیے خوشخبری ہے اور بے نمازی کے لیے وعیدہ آئی ہے۔ نماز مومن کی پہچان ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ مدنی کریم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ میرے عزیزو، اس کے باوجود مسلمان نماز کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ آج سے نماز کے پابند ہو جائے، اپنے گھر والے کو پابند کرائیں، خود نماز پڑھیں اور گھر والے کو نماز پڑھوائیں، ان کو حکم دیں، اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرائیں، اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی صدقہ طفیل ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔